قبروں پر سجدہ کیوں حرام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نصیحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع بہت اہم ہے، ایک ایسا مسئلہ جس پر بہت سے لوگ محبت میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قبرستان جانا سنت ہے، مگر قبروں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا جو اسلام نے منع کیا ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ آئیے سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں امت کو فرمائی۔ ایک حدیث کا عنوان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس لیے فرمائے تاکہ امت کبھی بھی قبروں کی عبادت کی جگہ نہ بنائے۔ اسلام قبروں کی بے ادبی نہیں سکھاتا بلکہ احترام سکھاتا ہے۔ ہم قبرستان اس لیے جاتے ہیں کہ آخرت یاد آئے، اپنے مرحوم کے لیے دعا کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ لیکن اگر کوئی قبر کے سامنے سجدہ کرے، قبر والے سے مدد مانگے یا یہ عقیدہ رکھے کہ وہ خود مشکل کشا ہے، تو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت رواں صرف اللہ ہے، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، قبروں والوں سے نہیں مانگنی چاہیے۔ دعا صرف اللہ سنتا ہے، عطا صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی تیری دعا سن سکتا ہے نہ کوئی میری سن سکتا ہے، وہ ایک اللہ ہے۔ دوستو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قیامت کے دن سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک کرنے والے کی بخشش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں سب گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کرنے والوں کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ جو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ قبروں کی زیارت سنت ہے، مگر عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ آج کل ہم نے یہ رواج بنا لیا ہے کہ عورتیں بھی قبر پر جاتی ہیں، عورتیں بھی مزاروں پر جاتی ہیں، لیکن میرے بہن بھائیوں، صرف مرد قبر پہ جا سکتے ہیں، عورت کا قبر پر جانا منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت ہے اس عورت پر جو قبر پر جاتی ہے، جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتی ہے، جو مزاروں پر چڑھاوے چاڑھتی ہے۔ میرے بھائیوں، عورت کا تو غیر محرم کے سامنے آنا ہی منع ہے۔ آج ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانیں۔ جو شخص سنت پر چلتا ہے،
اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی داتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سب کچھ دینے والا ہمارا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کو سجدہ کیا جائے۔ قرآن میں آتا ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ یہ ہوتی کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میرے بہن بھائیوں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہوتا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، شرک سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، ہمیں روزی دیتا ہے تو وہ اللہ دیتا ہے، ہمیں جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دینے والا ہمارا داتا، ہمیں سب بیٹیاں دینے والا، رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کو ایک ماننا چاہیے، ہمیں اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے سوا کسی کی منت نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر آپ نے منت مانگنی ہے، اگر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو 2 رکعت حاجت کے نفل پڑھو، 2 رکعت حاجت کے نفل پڑھ کے اپنے رب سے دعا کرو کہ اے اللہ میری فلاں حاجت ہے تو قبول فرما، تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں نے عطا نہ کیا تو کہنا۔ تو لوگوں، آج ہم کہاں چل پڑے ہیں؟ آج ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے کس کو؟ مزاروں والوں کو اپنا داتا مان لیا ہے۔ آج ہم چراغے لے کے جا رہے ہیں، کوئی کسی کی کیا میں نے زبان مانگی کو باتیں نہیں کر رہا، کوئی بچہ باتیں نہیں کرتا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس کی زبان مانی ہوئی ہے، میں فلاں مزار پہ جاؤں گی، اس کی زبان کا چڑھاوا چڑھا کر آؤں گی۔ اور دوستو، کہاں چلے گئے ہو؟ آپ کا عقیدہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ہم تو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ماننے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والی امت تھے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے قبروں کو سب کچھ مان لیا۔ اور میرے اسلامی بہن بھائیوں، آج ہی اللہ سے معافی مانگ لو۔ جو عورتوں کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں صرف 4 دیواری کے اندر ہیں۔ عورت کی اونچی آواز بھی تو قرآن پاک میں گدھے کی آواز کہا گیا ہے۔ تو دوستو، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج ہی اللہ سے معافی مانگ لو۔ اگر اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک ٹھہرایا ہے تو بولو اے اللہ مجھے معاف فرما، میرا تیرے سے وعدہ ہے آج کے بعد میں کسی کو تیرا شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اے اللہ مجھے پتہ ہے کہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ آج ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانیں۔ جو شخص سنت پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرما، ہمیں شرک اور ہر قسم کی بدعات سے محفوظ فرما، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمارا جب بھی وقت آئے، ہمارا جب بھی موت قریب آئے، ہمارا موت کا وقت آ جائے تو یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ مجھ سے جو بھی غلطیاں ہو گئی، جو میں نے جانے میں کی، جو انجانے میں کی، اے اللہ تو معاف فرما۔ تو میری بہنوں، آج اللہ سے معافی مانگ لو۔ اگر آپ نے قبروں کو مانگنے والا اور عطا کرنے والا بنا لیا ہے تو میری بہنوں، میں آج آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ سے مانگو،
अल्लाह से मांगो, वही देने वाला है। अल्लाह तो तेरी शारक से ज़्यादा नज़दीक है। आपने कब्रों को देने वाला बना लिया। अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह ज़रूर माफ़ी देता है, अल्लाह ज़रूर अता करता है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को ज़रूर माफ़ कर देता है। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो, आपके दिल को सुकून मिला हो, तो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से उस इंसान की ज़िंदगी बदल जाए। अगर वो तौबा कर ले तो उसका अजर आपको भी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे आज एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या आपने आज दरूद पाक पढ़ा है? क्या आप दिन में कितनी बार दरूद पाक पढ़ते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर जवाब दें। अगर आप अपने हबीब, अपने नबी अज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत करते हैं, उन पर दरूद भेजते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपने आज कितनी बार दरूद पढ़ा है। मुझसे जो भी गलती हो गई हो मुझे माफ़ फरमाना। मुझे ज़ुबान पे मसला बना हुआ है, इसलिए आज मेरे बोलने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। तो अल्लाह ताला आप सबको और मुझको कुरान पाक का हिफ़्ज़ बनाए। अल्लाह ताला आपको और मुझको अपना पसंदीदा बंदा और बंदी बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरा।